فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، چونکہ مکے والے مخالفین مانتے ہی نہیں تھے کہ قیامت آنی ہے، کیونکہ تیاری نہیں تھی. جب بندے کی تیاری نہیں ہوتی وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں کہ امتحان ہونا ہے. تو قدرت کے دلائل ذکر کیے جا رہے ہیں کہ اللہ کی نشانیاں اتنی کھلی پڑی ہیں کہ انکار کیسے کرو گے. اس کی نشانیاں دیکھو، رات اس کی نشانی، دن اس کی نشانی، والشمس والقمر، سورج اس کی نشانی، چاند اس کی نشانی. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مظہر کوئی نہیں، اللہ اپنا مظہر خود ہی ہے. یہ تو قدرت کی نشانیاں ہیں. واسجدوا للہ، سجدہ کرو اس اللہ کو، الذی خلقہن، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور ان کو سیٹ کیا. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. فإن استکبروا، اگر وہ تکبر کریں اور اکڑیں اترائیں، فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسبون، تو وہ لوگ جو آپ کے رب کے پاس ہیں رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ تھکتے نہیں. مراد اس سے ملائکہ ہیں کہ آسمان بھرا ہوا ہے، فرشتے اللہ کی تسبیحات میں لگے ہوئے ہیں، اور جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے نا سورج کو نکالنے کی اور ڈبونے کی، وہ بھی شامل ہیں. کہ جو فرشتے اس کائنات کے نظام میں خدمت گار ہیں وہ بھی ان کو نہیں پوچھتے، رب کو پوچھتے، اور تم ان کو دیکھ کر انہی کے سامنے جھک رہے ہو. خدا کا خوف کرو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، اور اس کی نشانیوں میں سے بے شک تو زمین کو دیکھتا ہے کہ کیسے مرجھائی ہوتی، جھکی پڑی ہوتی، دبی پڑی ہوتی ہے. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں یعنی بارش کا پانی، اہتزت ابھر جاتی ہے، وربت کیسے اس کی نشو و نما ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی. إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، بے شک وہ اللہ جو بنجر زمین کو زندہ کرتا ہے وہ بنجر جسموں کو بھی زندہ کرے گا. جب قبر میں جا کر بنجر ہو جائیں گے نا تو ان کو بھی زندہ کرے گا. انہ علی کل شیء قدیر، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں، قرآن کو انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، قرآن کے حکموں کو بوجھ سمجھتے ہیں، لا یخفون علینا، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے کرتوتوں کو دیکھ رہے ہیں. افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا جو قیامت کے دن ایمان والا امن سے آئے گا؟ تو دنیا کے چند دن کے حالات کو نہ دیکھو، آخرت میں امن ہے ایمان والوں کے لیے. اعملوا ما شئتم، اللہ نافرمانوں سے کہہ رہا ہے جیسی زندگی گزارنی ہے گزار لو، جو چاہے کرو، لیکن یاد رکھو انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور محفوظ کر رہا ہے. ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے انکار کیا، قرآن کی نصیحت سے انکار کیا جب ان کے پاس آ چکی. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، حالانکہ قرآن کتنی عزت والی کتاب آئی تھی، قدر کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں مانا. حالانکہ یہ قرآن ایسا ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، جس میں باطل نہ آگے سے مقابلہ کر سکتا ہے نہ پیچھے سے مقابلہ کر سکتا ہے. تنزیل من حکیم حمید، اور یہ نازل کردہ ہے حکمت والے اللہ کی طرف سے اور جو حمدوں والا ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے زیبا ہیں. ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی قرآن عربی میں کیوں آیا؟ تو قرآن مجید یعنی اہل کتاب یہودی ایسے سوالات مکے والوں کو سکھایا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کو جواب میں تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ سوالات ہوتے آئے ہیں، آپ ان سوالوں کو اہمیت نہ دیا کریں، آپ اپنے کام کو اہمیت دیں. سوالوں کے ایسے ہم بعض لوگ نا آ جاتے ہیں جی آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا تھا اور یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی. بھائی یہ فضول باتیں نہ پوچھا کریں، اپنی زندگی کے مقصد کو پوچھیں کہ آپ زندگی میں حلال کام کتنا کر رہے ہیں، ناجائز کتنا کر رہے ہیں. جو مقصد کی بات ہے وہ اچھی نہیں لگتی اور باتوں میں ہم دلچسپیاں لیتے ہیں. تو وہاں کے اس قسم کے سوالوں کے جواب میں خاموش، کیونکہ ان ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، آپ سے وہی بات کہی جا رہی ہے جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہی گئی تھی. جو سوالات آپ سے کیے جا رہے ہیں پہلے رسولوں سے بھی کیے گئے. ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم، بے شک آپ کا رب جو فرما برداری کرے گا اس کو بخشنے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور جو اکڑے گا اس کے لیے بڑی سخت پکڑنے والا ہے. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا،
اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو انہوں نے کون سا چپ ہو جانا تھا، پھر ان کا اشکال بدل جانا تھا۔ لقالوا، تو یہ کہتے لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیتوں کو صاف صاف بیان کیوں نہیں کیا گیا، اعجمی و عربی، نبی تو عربی ہے، قرآن عجمی ہے، ہم کیسے مان لیں؟ تو انہوں نے اشکال بدل دینا تھا۔ اس لیے یہ صرف اور صرف سوال ہی مقصد ہے، سمجھنا مقصد نہیں ہے۔ قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، کہہ دو کہ ایمان والوں کے لیے ہدایت نامہ ہے اور شفا ہے، ان کے سینے کے امراض کو، تکبر کو نکالتا ہے، ان کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکالتا ہے۔ والذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر وهو علیہم عمی، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کان بہرے ہیں اور وہ قرآن کے حق میں نابینا ہو چکے ہیں، انہیں قرآن اس میں نہ روشنی نظر آتی نہ ہدایت نظر آتی، کیونکہ ان کی صلاحیت ختم ہو چکی۔ اولئک ینادون من مکان بعید، اور وہ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہیں گویا کہ وہ دور سے پکارے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب بندہ دور سے کسی کی آواز کو سنتا ہے نا تو آواز تو آ رہی ہوتی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ مانے کہ یہ لوگ قرآن کے ساتھ وہ رویہ رکھ رہے ہیں کہ جیسے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، حالانکہ ساری بات سمجھ رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی نا ہمارے یہاں ایک عجیب قسم کا فیشن چلا ہوا ہے کہ جس کا فون نہیں سننا ہوتا نا تو وہ فون کرتا نا، ہیلو ہیلو، آپ کا بھائی نیٹ ورک صحیح نہیں ہے، آواز نہیں آ رہی، بند کر دو۔ تو کیا سننا ہی نہیں ہوتا، خام خواہ اس کا نیٹ ورک بند کرا دیتے۔ تو قرآن کے بارے میں مکے والوں کا طریقہ تھا، وہ کہتے جی کہ وہ کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، پتہ نہیں آپ کیا سنا رہے ہیں، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی پیغام نہیں سمجھ آ رہا، پتہ نہیں کیا کہہ دیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور ہم نے جناب موسیٰ کو کتاب دی تھی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات صادر نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، یعنی عذاب آ چکا ہوتا۔ لیکن عذاب کیوں نہیں آیا؟ کہ فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ ہوا کہ ان کو مہلت دینی، مہلت ملے گی، پھر ان کو پکڑا جائے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ انہیں قرآن میں قوی شک ہے، یہ تو شکوک و شبہات یعنی منفی نظر سے دیکھ رہے ہیں، شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کو کبھی محبت کی نگاہ دیتے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ان کو نصیب بھی نہیں ہو رہا کچھ بھی ہدایت۔ من عمل صالحا فلنفسہ، یہاں سے کہا جا رہا ہے کہ اچھائی اور برائی کسی پر احسان نہیں، بندہ اپنے لیے کرتا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو کوئی نیک کام کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، کسی کے لیے نہیں۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا فائدہ مجھے نہیں، میرا فائدہ آپ کو نہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے بیٹھے ہوئے۔ ومن اساء فعلیہا، اور جو برا کرتا ہے، برائی کرتا ہے تو وبال بھی اس کی گردن پر آنا ہے، اس کے سر پر آنا ہے۔ وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب تو بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے جس نے اپنی جان پہ گناہوں کو انبار ڈالا، لادا، اپنا نقصان خود ہی کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔